السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اونا تو اتو، تم دو سفہا بے وقوفوں کو، بے عقلوں کو، اموالکم اپنے مال، اللتی وہ جو جعلا بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامًا سہارا، ورزقوہم اور انہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں سے، وقسوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفاً معقول یعنی اچھی بات کہو۔ ولا تو سفہاؤ، نہ دو سفہاؤ بے وقوفوں کو، بے عقلوں کو۔ اب اس آیت میں بے سمجھ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ اس میں چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، اور نہ تجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے، اور نادان یتیم بھی۔ یعنی اگر یتیم نہ تجربہ کار اور کم عقل ہوں تو متولی کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی جس کی بیوی جو ہے برے اخلاق والی ہو، بد خلق ہو، برے اخلاق والی ہو، پھر اس نے اسے طلاق نہیں دی۔ اور ایک وہ آدمی جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس نے کسی بے وقوف کو اپنا مال دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو، تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ تم بے وقوفوں کو ان کے مال نہ دو۔ اور مال جو ہے، یہ مال کے بارے میں قیامت والے دن 2 سوال ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ مال کے بارے میں قیامت والے دن 2 سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں پر خرچ کیا۔ ٹھیک ہے نا۔ ورزقوہم فیہا وقسوم، یعنی انہیں کھلاتے پلاتے رہو لیکن ان کے پھر سپرد نہ کرو، تم ان کو نہ دو، ان کے حوالے نہ کرو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کرتے رہو۔ ٹھیک ہے نا۔ انہیں دعا دیتے رہو، ان سے اچھی بات کرتے رہو، ان سے نرمی سے بات کرتے رہو۔ ٹھیک ہے نا، سختی نہ کرو۔ وابتلوا، اور آزماتے رہو، یتاما یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغ وہ پہنچے نکاح کو، فَإِن بس اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں رشدن صلاحیت، فدفعوا تو حوالے کر دو، الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تاکلوہا اور نہ کھاؤ اس کو، اسرافاً ضرورت سے زیادہ، وابدارن اور جلدی جلدی، یہ کہ یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اور ومن کان غنیًا، اور جو ہو غنیًا غنی، فلیستعفف پر چاہیے کہ وہ بچتا رہے۔ ومن کانا اور جو ہو فقیراً فقیر، حاجت مند، فلیاکل پر چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ فائزہ پر جب دفعتم تم حوالے کر دو، الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ کر لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، حسیباً حساب لینے والا۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا، تم آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ یہ یتیموں کے ولیوں کو کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ انہیں آزماتے۔ یہاں نکاح سے مراد بلوغت ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ بلوغت کے لیے مرد کی علامت احتلام ہے اور عورت کی حیض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بلوغت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد رکھا کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے بلوغت کی، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ 15 سال کی عمر ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس کی دلیل بخاری مسلم کی حدیث ابن عمر والی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، مجھے اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، لیکن جب میں خندق کی لڑائی میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبول فرما لیا، اور اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ بلوغت کی عمر ہے۔ ٹھیک۔ تو کہا گیا اس نے تم آزماتے رہو، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح۔ تو آزمانا کس طرح سے ہے؟ یعنی آزمانا اس طریقے سے بھی ہے کہ تھوڑا، یعنی یتیموں کا امتحان، ان کی تربیت، یعنی امتحان کرو اور ان کی تربیت کرتے رہو۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا مال دے کر انہیں کسی کام پر لگا کر دیکھو کہ وہ مال کو بڑھاتے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ نہ ہو کہ وہی مال ہی جو اصل مال ہے وہ بھی وہ ضائع کر دے۔ ٹھیک ہے نا۔ پہلے تھوڑا دے کر اسے آزما لیا جائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان میں رشد ہو تو پھر مال ان کے حوالے کر دو۔ ٹھیک ہے نا۔ رشد ہو ان میں، یعنی رشد کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہو، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، ایک دوسرا ہے سوتے ہوئے سے جب تک وہ جاگ نہ جائے، تیسرا ہے مجنون سے جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔
ہوش میں نہ آ جائے. تو کہا کہ تم نے یعنی وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے ساتھ ان میں صلاحیت بھی ہو. جب ان میں صلاحیت ہو تو پھر ان کے مال ان کو لوٹا دیا جائے. ٹھیک ہے نا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یتیم سے یتیمی کا نام اس کے بالغ ہونے تک اور سمجھ کے آثار کے نمودار ہونے تک ختم نہیں ہوتا. یعنی بالغ بھی ہونا چاہیے اور وہ سمجھدار بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ یعنی سمجھدار بھی ہونا لازمی ہے. اور اگر کسی میں یہ رشد نہیں ہے تو چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے تو ولی کو چاہیے کہ وہ مال اس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ ایسے مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور ہمارے دین نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ولا اور نہ تاکلوہا، نہ تم کھاؤ اس کو اسرافن ضرورت سے زیادہ، وبدارن جلدی جلدی، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. نہ تم اس کو کھاؤ ضرورت سے زیادہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس غرض سے کہ کبھی وہ بڑے نہ ہو جائے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی ان کا مال ختم کر دیا جائے. جو ضروریات ان کی تھوڑے میں بھی پوری ہو رہی ہے آپ بڑھا چڑھا کر انہیں لا کر دیں، کھلائے پلائے، اچھے سے اچھا یعنی وہ کریں ان کے لیے، یعنی مہنگے سے مہنگے ترین لباس وغیرہ پہنائیں کہ جلدی جلدی ان کے مال ختم ہو جائے ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے نا. کبھی یہ بڑا ہو کر، اب تو انہیں پتہ نہیں ہے لیکن بڑے ہو کر یہ مطالبہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا. اسرافن یعنی زیادتی، ضرورت سے زیادہ، وبدارن جلدی جلدی، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو کوئی غنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بچتا رہے. یعنی یتیم کے والی جو ہیں، یتیم کے ولی جو ہے ان کے مال سے وہ بچتے رہیں، یتیم کے مال سے بچتے رہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اپنے یعنی یتیم کو ادب سکھانے کے لیے کسی چیز سے ماروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تو اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے. اس کو ادب سکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں میں کیا کسی چیز سے ماروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تو اپنے بچے کو یعنی تنبیہ کرتا ہے، اگر اسی چیز سے کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال بچا کر اس کا مال خرچ نہ کر اور نہ اس کے مال سے دولت مند بننے کی کوشش کر. ٹھیک ہے نا. اگر غنی ہے تو اسے چاہیے اس میں سے وہ کچھ بھی نہ لے، یعنی یتیم کے مال کی نگرانی کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں سے اجرت لینے سے پرہیز کرے، اپنے مال پر ہی اکتفا کرے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ غنی ہے، اگر اس کو ضرورت نہیں ہے. ومن کان فقیرن، اور اگر کوئی فقیر ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ دستور کے مطابق لے لے کہ اس کے مال کی نگرانی کی اجرت. ٹھیک ہے. اگر وہ اجرت لے تو پھر وہ معروف کے مطابق لے لے. دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ اتنا لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے. ٹھیک ہے نا. مسند احمد میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک یتیم میری پرورش میں ہے تو کیا میں اس کے کھانے میں سے کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تھا کہ میں یعنی اس کے کھانے میں سے کھا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں لیکن حاجت سے زیادہ نہ اڑا اور نہ جمع کر. ٹھیک ہے نا. اور نہ اپنا مال بچا کر اس کا ہی کھاتا چلا جائے، یعنی ایسا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اپنے مال بچا کر اور اس کا ہی کھاتا چلا جائے. تو پھر ایسا انسان جس کے پاس مال نہ ہو، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، تو وہ معروف طریقے سے اس میں سے یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن ایک یتیم ہے میری پرورش میں. ٹھیک ہے نا. میں اس کی پرورش کر رہا ہوں لیکن کیا میں اس کے کھانے پینے سے کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھا لے لیکن حاجت سے زیادہ نہ لینا. ٹھیک ہے نا. جتنی ضرورت ہے اتنی، اڑاتا نہ پھرنا. مال بچا ایسا نہ کرنا کہ اپنا مال بچا کر رکھے اور اس کا مال ہی کھاتا چلا جائے، ایسا نہیں کرنا. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب تم حوالے کرو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا لیا کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد نہیں بتائی لیکن گواہ بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یتیم کے ولی کو حکم ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں مال واپس کرے تاکہ کل کو اس پر کوئی الزام نہ آئے کہ تم نے یعنی مال واپس ہی نہیں کیا، تم تو مال ہی کھا گئے ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کل کو کوئی بات ہو تو گواہ موجود ہوں. ٹھیک ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اور اگر تم کوئی زیادتی بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو تم لوگوں کو تو مطمئن کر لو گے مگر اصل حساب تو اللہ نے لینا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تم نے اس کا مال پورا کا پورا واپس لوٹانا ہے. ویسے بھی اگر تم یعنی لوگوں کو تو مطمئن، اگر زیادتی کرو گے بھی صحیح، لوگوں کو مطمئن کر لو گے لیکن اللہ کو بھی تو حساب دینا ہے نا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ یتیم کے ولیوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ یتیم کے مالوں کی حفاظت کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کا ولی، اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب مال وہ اس کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل حساب اللہ کو دینا ہے، اس کا خاص خیال رکھے.
آگے فرمایا للرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا والدانی ماں باپ نے والاقربون اور قرابت داروں نے، وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ مما جو تارا کا چھوڑا والدانی ماں باپ نے والاقربون اور قرابت داروں نے، مما اس میں سے جو کلا تھوڑا ہو، منہ اس سے او اکثر ہو یا زیادہ ہو، نصیباً حصہ مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا اور قرابت داروں نے چھوڑا۔ اب کیا ہے، اسلام سے پہلے ایک یہ ظلم بھی تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے وہ سارے مال کے وارث ہوتے تھے، یعنی جنگ وغیرہ کے جو قابل ہوتے تھے سارے مال کے وہی وارث ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو بلکہ یہ ورثہ شمار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اگر ایک شخص کی 4 بیویاں ہوتی تھی، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بچے اپنی اصل ماں کے علاوہ باقی دوسری کو آپس میں ہی بانٹ لیتے تھے، ان کو روک لیتے تھے، نہ ہی ان کو کچھ دیتے تھے اور نہ ہی آزاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذلت کے مقام سے عورت کو نکال دیا اور وراثت میں حصہ دار بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں سے حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے نصف ہے، یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مہر کی صورت میں بھی عورت کے پاس مال آتا ہے جو ایک مرد ہی تو ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ لڑکی کو تو ہر طرف سے مل ہی رہا ہے، ہر صورت میں مل ہی رہا ہے۔ لڑکی اگر بچی ہے تو باپ خرچہ کر رہا ہے، اگر بہن ہے تو بھائی خرچہ کر رہا ہے، شادی ہو گئی ہے تو پھر شوہر خرچہ کر رہا ہے، اس لیے مرد کے لیے ڈبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا گیا جس طرح مردوں کے حصے ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی اور بچے بچیوں کے بھی سب کے حصے ہیں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے وہی ان کو ملے گا۔ آگے فرمایا واعظہ اور جب حاضر ہو قسمت تقسیم کے وقت اولو القربا رشتہ دار، یتامہ یتیم، والمساکین اور مسکین، فرزقوہم تو تم انہیں کھلا دو، منہ اس میں سے، وقولو اور کہو لہم ان کے لیے، قولا معروفا اچھی بات۔ واعظہ حاضر القسمت اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربا رشتہ دار، یتیم، مسکین، تو انہیں بھی کچھ دے دیا کرو۔ کس تقسیم کے وقت؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تقسیم سے مراد یہاں ورثے کی تقسیم ہے، تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب یہ غریب لوگ ترکے کی تقسیم کے وقت آ جائیں تو تم اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہو اور یہ بیچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ پھیرو، ان کا وہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جانا اللہ رؤوف الرحیم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو صدقے کے طور پر اللہ کی راہ میں ان سے بھی کچھ دے دیا کرو، یعنی صدقہ خیرات ان رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں کو بھی دیں جو خاندان میں موجود ہیں اور وہ تقسیم کے وقت آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں وقولوا لهم قولا معروفا تو انہیں کوئی اچھی بات کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان سے پھر آپ معذرت کر لیں، اگر نہیں ہے معذرت کر لیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں یہ حکم فرائض یعنی وارثوں کے حصے مقرر ہونے سے پہلے تھا، اب اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب یہ بخشش نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو دینا ہے، اب یہ صدقہ خیرات میت کی وصیت ہی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور وارثوں کو حکم ہے کہ ترکہ کی تقسیم کے وقت ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے، جب وہ تقسیم کے وقت آ جائیں تو انہیں بھی دیں۔ وَأُولُو الْقُرْبَىٰ وہ رشتہ دار، وہ یتیم مسکین، ٹھیک ہے، جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ان کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ انہیں کھلا دو، کیا مطلب ہے کھلانے سے؟ یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ ہمارا دین ہر حال میں یتیم مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یتیم مسکین ہے تو تم کہا گیا کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اگر وہ اس وقت آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعفاء کمزور کو تلاش کرو، کیونکہ تم اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کروایا کرتے تھے پھر ان کو دیا کرتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم الٹا چھپتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے،
اگر پتہ چل گیا تو پھر ہمیں دینا پڑے گا، وہ ہم سے مانگیں گے نہیں۔ جن کو آپ سے آس ہوتی ہے انہیں ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ورثے کی تقسیم کے وقت یہ آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دو، اور اگر نہیں ہیں تو ان سے معذرت کر لو، اچھی بات ان کو کہہ دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا اگر چھوڑ جائے، مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا یعنی کمزور، خافوا اور انہیں فکر ہو، علیہم ان کی، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بچائے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ کہے، قَوْلًا بات سدیدًا سیدھی سیدھی بات کہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اور چاہیے کہ وہ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے کمزور اولاد۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ حکم میت کی وصیت سن کر جو نافذ کرنے والے ہیں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے جو یتیموں کے سرپرست ہیں، ولی ہیں، وصی جو مقرر ہوئے ہیں، ان سب کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کا خیال رکھا جائے۔ تو انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور جس طرح تم نہیں چاہتے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کے مال دوسرے ظلم سے کھا جائیں اور وہ بڑے ہو کر فقیر رہ جائے، اسی طرح تم دوسروں کی اولاد کے مال نہ کھا جاؤ، ٹھیک ہے نا، تم بھی نہ کھاؤ، تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ جس طرح تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد یعنی فقیر نہ ہو جائے، کوئی ان کا مال نہ کھائے، جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد کا خیال رکھا جائے، اسی طرح تم بھی ان کی اولادوں کا خیال رکھو۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس طرح تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا کہ تمہاری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو اسی طرح تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہا کہ سیدھی سیدھی بات، یعنی بات جو گول مول کر کے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جب بھی کرو تو سیدھی سیدھی صحیح بات کرو۔ اِنَّا بِشَكَّ الَّذِينَ وہ لوگ یاکلون جو کھاتے اموالا مال، یتاما یتیموں کو، ظلم سے، انما سوائے اس کے یاکلون وہ بھر رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرن دوزخ میں، آگ میں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی یعنی وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم سے، ٹھیک ہے نا، ظلم سے۔ اب یتیم کا مال معروف طریقے سے لے سکتے ہیں، یعنی ضرورت کے تحت تو لے سکتے ہیں، ظلمن نہیں کھا سکتے ہیں، ناحق نہیں کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے یتیم کا مال ظلمن کھایا، اسے ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں سے لے رہا ہے، نکال رہا ہے اور کھا رہا ہے جلدی، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ضرورت ہے حاجت کے تحت، ٹھیک ہے نا، جتنی حاجت ہے اتنا تو لے سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا، ظلمن کسی نے کھایا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاکت والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی، یا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، اور 5واں یتیم کا مال کھانا، چھٹا ہے جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور 7واں ہے پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، استغفر اللہ۔ یہ 7 ہلاکت والے گناہوں سے بچو۔ تو یہ یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کوئی یتیم کا ظلمن مال کھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، انما سوائے اس کے لیے یاکلون وہ بھرتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ کو بھر رہے ہیں، گویا کہ وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، وسیصلون اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا آگ میں، دوزخ کی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا، استغفر اللہ۔